اس وقت پاکستان اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں لوگ اپنے انسانی جذبے کے تحت مصیبت کی اس گھڑی میں بے روزگار اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنے کو آگے آ چکے ہیں۔ کوئی لوگوں کو راشن دے رہا ہے تو کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی مالی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن صرف جذبات کے نتیجے میں کوئی بھی کیا ہوا کام کتنا پائیدار ہوتا ہے اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو پھر ان سماجی کاموں کو لانگ ٹرم بیسس پہ کس طرح چلایا جائے، یہ جاننے کے لیے میں نے 2 ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جو یہاں امریکہ میں کافی سالوں سے فوڈ ڈسٹریبیوشن یا فوڈ پینٹریز چلانے کا کام کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات آپ کو تھوڑی دیر میں سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کورونا وائرس کے نتیجے میں ان مشکل حالات پیدا ہونے سے پہلے بھی امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ ایسے خاندان ہیں جو کہ فوڈ انسیکیور ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت تو ان کی مدد کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سماجی تنظیمیں یہاں پر ایسی ہیں جو ان خاندانوں کو مفت میں کھانا فراہم کرتی ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم feedingamerica.org کے مطابق صرف اس تنظیم کی امریکہ میں مختلف جگہوں پر 60,000 سے زائد فوڈ پینٹریز چلتی ہیں، یعنی یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر چھوٹے یا بڑے پیمانے پر علاقوں میں لوگوں کو مفت میں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ تنظیمیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں اور ایک آرگنائزڈ سسٹم کے تحت اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ ڈپینڈنگ آن کتنی بڑی پاپولیشن کو آپ یہ فوڈ فراہم کر رہے ہیں، یہ پروسیس کافی کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن جتنے بھی لوگ یہ فوڈ پینٹریز چلاتے ہیں وہ کچھ ضروری چیزیں بتاتے ہیں ایک خاص طریقے سے یا لانگ ٹرم طریقے سے اس کام کو چلانے کے لیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ یہ کہ چاہے آپ جس لیول پر بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہوں اور جس علاقے میں بھی کھانا فراہم کر رہے ہوں، اپنے سروسز کا ریکارڈ رکھنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ Keeping a record of who you're serving is very important because what people want to see is they want to see, okay, what community am I giving this to, right? Is this actually going to Detroit, or how much is this is going to other areas? Donors are interested in this kind of information, and in order for you to get donors, keeping an accurate record of your client base is very important. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ ہے کوآرڈینیشن۔ ضروری نہیں ہے کہ جس شہر یا جس علاقے میں آپ دوسروں کی مدد کرنے نکلے ہوں وہاں آپ صرف اکیلے ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جیسے خیالات رکھنے والے کوئی دوسرا گروپ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی چھوٹی بڑی تنظیم ہو سکتی ہے۔ ان کے ساتھ اگر آپ کسی لیول پر کوآرڈینیشن رکھ لیں تو یہ بہت افیکٹو ثابت ہوگا۔ کوآرڈینیشن کے اس عمل سے آپ یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں انہیں ضرورت سے زیادہ مدد نہیں مل رہی، اور ان لوگوں کو جن تک مدد ہی نہیں پہنچ رہی وہ اضافی مدد وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اپنی موٹیویشن کو برقرار رکھنا۔ موٹیویشن اور جذبات 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اسی لیے ان کاموں کو سر انجام دینے والے لوگ جذبات سے زیادہ اپنا ایک ریئل پرپس ڈھونڈتے ہیں، ایک ایسا پرپس جس سے وہ ریلیٹ کر سکیں۔ جب میں نے مصباح سے پوچھا کہ اتنے سالوں میں ان کی کیا موٹیویشن رہی ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچپن میں وہ خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس اسٹرگل سے، جن مصیبتوں سے وہ گزرے ہیں، دوسری فیملیز اس طریقے سے گزریں۔ اسی لیے ان کی دن بدن یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ایسے لوگوں کی تعداد کم کی جائے اتنا ان کو اچھا محسوس ہوگا۔ اور جب میں نے عادل سے پوچھا کہ ان کی کیا موٹیویشن ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ As a Muslim, I feel that we need to be a little bit more connected with the larger community. Islamophobia kahiye, discrimination kahiye, whatever you experience, one way to fight that is hum log ko we have to be more involved. Wherever we make a home, we have to really truly make it a community and a home. بدقسمتی سے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں بھوک، بے روزگاری اور معاشی تکالیف ایک چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور ان پرابلم سے لڑنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسانی ہمدردی کا آپ کے اندر جو جذبہ ہے اسے بالکل برقرار رکھیے، لیکن اسے لانگ ٹرم چلانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیے۔ وہ کہتے ہیں نا، لمبی ریس کے گھوڑے بنیے، اور لمبی ریس کو جیتنے کے لیے آپ کو فل سپیڈ سے نہیں بلکہ ایک کنٹرول سپیڈ سے بھاگنا پڑتا ہے۔ That's it. See you next time.